بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے نا لیسن نمبر 3 کے اندر چل رہے تھے۔ یہ بک 1 کا جو ہمارا مرکز الفرقان کی جو کلاسز چل رہی ہے، تو گزشتہ ہفتے جو ہے نا ہم لے نہیں سکے تھے، رمضان بے ترتیبی ہو گئی، تو انشاءاللہ جو ہے نا رمضان کے بعد پھر جو ہے نا لائیو اسٹریمنگ ہوگی، تو انشاءاللہ آج دیکھ لیتے ہیں ہم مختصر میں۔ اور دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا لیسن نمبر 3 پڑھ رہے تھے اس میں، ہے نا، اور لیسن نمبر 3 کی ایکسرسائز نمبر 4 ہم نے پڑھ لی تھی، اور یہ بھی پڑھ لیا تھا الکلمات الجدیدہ، القمر، ہے نا۔ تو اب آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اکثر بچے جو ہے نا اس میں اکثر جو ہے نا جب ہم عربک ریڈنگ کرتے ہیں تو عربک ریڈنگ کے اندر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، ہے نا۔ الف لام کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کے پہلے جو ہے نا کتاب الکتاب، قلم القلم، ہے نا، اور مکتب المکتب پڑھا ہوا ہے نا۔ تو کسی لفظ پر ال لگا رہے ہیں تو اس کا مقصد ہم نے بتا دیا تھا کہ ال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دا، ہے نا، اور ان کی جو آواز آ رہی ہے اے یا این کے معنی میں آتا ہے نا۔ تو الکتابوں کا جو ہے نا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا۔ تو دیکھیں جب ہم ال لگا رہے ہیں الف لام کے ساتھ، کسی اسم پر کسی لفظ پر الف لام لگا رہے ہیں، الکتاب، القلم، ہے نا، المکتب، الولد، المدیر، تو یہاں پر آپ غور کریں گے کہ یہاں پر لام کی آواز آ رہی ہے برابر، ہے کہ نہیں؟ لام کی آواز یہاں پر آ رہی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جب ہم ان پر الف لام لگا دیتے ہیں تو لام کی آواز نہیں نکلتی ہے اس کے اندر، سیدھا جو ال کے بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے، جو لفظ آ رہا ہے ال کے بعد، اس لفظ کا جو پہلا جو حرف ہوتا ہے وہاں جا کر جو ہے نا ٹچ ہو جاتا ہے اور لام کی آواز ڈراپ ہو جاتی ہے۔ لکھنے میں موجود ہوتا ہے ال، جب ہم لکھیں گے نا تو لکھنے میں تو موجود ہوگا وہ، لیکن لام کی آواز ختم ہو جائے گی وہاں پر، سیدھا جو ہے نا لام کے بعد جو حرف ہے وہاں جا کر کو ٹچ کریں گے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے نجمن، کیا لکھا ہوا یہاں پر؟ نجمن، لیکن نجمن پر اب ہم الف لام لگا کر پڑھیں گے تو ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ النجم، ایسا نہیں پڑھا جائے گا اس کو، جیسے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں الکتاب، القلم، المکتب، المدیر، ہر جگہ لام کی آواز آ رہی ہے آپ کو، ہر جگہ پر لام کی آواز آ رہی ہے ہمیں، لیکن یہاں پر نجمن کے بعد ال لگائیں گے تو یہاں پر لام کی آواز ختم ہو جائے گی، تو ہم کیسا پڑھنا چاہیے پھر اس کو؟ ہم نے النجم، النجم، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ النجم، النجم، آ کو کہاں لے جا کر ٹچ کر رہے ہیں ہم؟ نون، نون میں، تو اس کا مطلب دیکھیں لکھنے میں موجود ہے یہاں پر لام، لکھنے کے اندر لکھا ہوا موجود ہے یہاں پر لام، لیکن بولنے کے اندر جب اس کی آواز نہیں نکل رہی، النجم کہہ رہے ہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام کے بعد ال کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی آواز کو جو ہے نا کیسے نکالنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی کے جو حروف ہیں، لیٹرز ہیں، ہے نا، عربی کے الفابیٹ کے اندر جو حروف ہیں، عربی کے الفابیٹس، حروف، لیٹرز، وہ کتنے ہیں؟ 28 ہے ٹوٹل۔ عربی کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ حروف کتنے ہیں؟ 28 حروف ہیں، 28 لیٹرز ہیں، ان میں سے آدھے جو ہے نا 14 یعنی 14 لیٹر جو ہے نا 14 حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا ال کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی لفظ جو ہے نا اگر اس حرف سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ نجمن، تو نجمن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نجمن جو لفظ ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کس حرف سے شروع ہو رہا ہے؟ نون سے شروع ہو رہا ہے نا، نون سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح 14 حروف ایسے ہیں، ہے نا، کہ ان 14 حروف میں سے کوئی بھی حرف جو ہے نا اس حرف کے ذریعے سے، اس حرف کے ساتھ میں اگر وہ لفظ شروع ہو رہا ہے تو لام کی آواز کو ختم کر کے پڑھتے ہیں ہم وہاں پر، ہے نا۔ تو فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم 2 لفظ لیتے ہیں صرف، تو ایک لفظ کے اندر لام کی آواز نکلتی ہے اور دوسرے لفظ میں لام کی آواز نہیں نکلتی ہے، جیسے کہ سورج اور چاند، دونوں کے لیے ہم چاند کو کہتے ہیں ہم القمر، چاند کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قمرن، فار ایگزامپل چاند کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قمرن، لیکن الف لام لگائیں گے تو ہم پڑھیں گے اس کو القمر، القمر، تو یہاں پر لام کی آواز موجود ہے، لیکن سورج کو ہم کہتے ہیں عربی میں شمسن، شمسن کا مطلب سورج ہے، اور اس پر الف لام لگا کر پڑھیں گے تو اب کیسے پڑھنا چاہیے؟ القمرو کی طرح الشمسو پڑھنا چاہیے ہم نے، الشمسو، ایسا پڑھنا چاہیے، الشمس نہیں پڑھنا چاہیے ہم نے، الشمسو، القمرو، الشمسو، سورۃ الرحمن میں ہے، والشمس والقمر بحسبان، ہے نا۔
تو ہم دیکھ رہے ہیں تو 14 حروف ایسے ہیں عربی کے اندر جن کے بعد ان حروف سے اگر کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر لام کی آواز نہیں بولی جاتی ہے نا. تو نجمن، اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نجمن کے بعد کیسے پڑھیں گے ہم الف لام لگا کے ان نجمو. اور دیکن ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے، دیکن کا مطلب مرغا، تو دیکن کے پہلے الف لام لگائیں گے تو کیسے پڑھنا چاہیے اب ہم نے الدیکو. الدیکو نہیں پڑھیں گے، اب ہم کیا پڑھنا چاہیے ہم نے الدیکو. لام کی آواز کو ختم کر دیں گے، لکھنے میں موجود ہوگا لام لیکن بولنے کے اندر اس کی آواز ختم ہو جائے گی، تو الدیکو پڑھیں گے ہم، ہے نہیں. اچھا یہاں پر رجل لکھا ہوا ہے، رجل کے پہلے اگر الف لام لگا گے تو ہم کیسے پڑھنا چاہیے اب ہم نے الرجل نہیں پڑھنا چاہیے ہم نے، کیسے پڑھیں گے ہم الرجل. الرجل. الرجل کو لے جا کر سیدھا را میں ٹچ کر دیں گے، ہے نا. اسی طرح طالبن ہم پڑھا ہوا ہے ایک لفظ طالبن، طالبن کے پہلے الف لام لگائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے الطالب. الطالب. الطالب کو جو ہے نا تو میں لے جا کر ٹچ کر دیں گے، لام کی آواز کو ختم کر دیں گے الطالب، ہے نا. تو 14 حروف ایسے ہیں، 14 حروف ایسے ہیں کہ ان ہر حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آتا ہے شروع میں لفظ کے الف لام کے بعد تو لام کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں. اب جو ہے نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا، اگر آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ وہ 14 حروف تو آپ یاد نہیں کر سکتے نا، آپ رٹا مار کے اس کو کیسے یاد رکھیں کہ یہ 14 حروف ایسے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ 14 حروف ایسے ہیں کہ ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف جو ہے نا اگر اس حرف کے ساتھ جو ہے نا وہ لفظ شروع ہوتا ہے تو الف لام کی آواز ختم ہوتی ہے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حروف ہم کیسے یاد رکھیں گے کہ ان حروف کے بعد جو ہے نا ان حروف سے پہلے اگر ال آئے گا تو لام کی آواز کو ختم کریں گے ہم. تو آپ حروف کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک فارمولا ہے اس کا. وہ طریقہ کیا ہے کہ جس حرف کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں، اس کی آواز نکال رہے ہیں، اس کی آواز نکالتے وقت زبان کا انوالومنٹ اگر ہے، اس حرف کی آواز کو نکالتے وقت اگر زبان کی نوک کا یا زبان کی جو دونوں سائیڈ ہے بلیڈ آف دا ٹنگ، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، زبان کی جو دونوں سائیڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم بلیڈ آف دا ٹنگ. یہ بلیڈ ہے، زبان کی سائیڈ ہے یہ دونوں، اور یہ زبان کی نوک ہے. تو اگر اس حرف کو ادا کرنے میں، اس حرف کی آواز نکالنے میں اگر زبان کی نوک یا زبان کی دونوں سائیڈ اگر انوالو ہے، شامل ہے، ان میں دخل ہو رہا ہے اس کا، تو وہ جو ہے نا اس کے اندر لام کی آواز کو غائب کر دیں گے ہم. اس حرف کے ساتھ جب ہم الف لام لگائیں گے، ال لگائیں گے تو لام کی آواز کو غائب کر دیں گے وہاں پر. تو فار ایگزامپل دیکھیں کہ ہم نے اوپر پڑھا ہوا ہے کہ نون 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 نہ کے اندر زبان کی نوک شامل ہے. نہ کی آواز نکالیں گے تو زبان کی نوک شامل ہے کہ نہیں اس میں؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے اندر لام کی آواز ختم کر دیں گے. د کے اندر جب ہم د بول رہے ہیں، د کی آواز نکال رہے تو زبان کی نوک شامل ہے اس میں. تو اس کا مطلب زبان کی نوک شامل ہے یا زبان کی دونوں سائیڈ اگر شامل ہے اس کی آواز نکالنے میں، تو پھر کیا کریں گے ہم لام کی آواز کو غائب کر کے پڑھیں گے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ر کے اندر زبان شامل ہے بولنے میں، کچھ نہ کچھ زبان کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو رہا ہے نہیں. تو اس کا مطلب بولنے کے سے پہلے اگر الف لام آ رہا ہے تو لام کی آواز کو ختم کر دیں گے. اسی طرح طالبن کے اندر زبان کی نوک شامل ہے اس کے بولنے میں، ہے نا، اس کی مدد سے بول رہے ہیں ہم یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو میں نے رول یہ بتایا، ڈاکٹر صاحب نے رول یہ بتایا ہے اس کے اندر کہ وہ تمام حروف جن کی آواز نکالتے وقت اگر زبان کی نوک یا زبان کی دونوں سائیڈ اگر شامل ہوتی ہے، دخل ہوتا ہے، ان کا انوالومنٹ ہوتا ہے، تو اس میں لام کی آواز کو غائب کر کے پڑھا جاتا ہے اس لفظ کو. یہ کلیئر ہے یہ بات؟ تو اب ہم نے کیسے پڑھنا چاہیے ابھی اس کو؟ اب چلے ابھی نمبر 1 کا جملہ پڑھ کے بتاؤ مجھے. النجم بعید. ہاں تو اب ہم پڑھیں گے یہاں پر النجم. کیا پڑھیں گے ابھی اس کو؟ النجم بعید. النجم پڑھیں گے. اب ہم اس کو النجم نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ریزن کیا ہے بتاؤ مجھے. نون میں زبان کی نہ جب ہم نہ بول رہے ہیں تو زبان کی نوک شامل ہے اس کے اندر، ہے نا، زبان انوالو ہے اس کے اندر. تو جس حرف کی آواز میں زبان انوالو ہے، چاہے وہ زبان کا کنارہ ہے، زبان کی دونوں سائیڈ، بلیڈ آف دا ٹنگ یا ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، تو اگر وہ شامل ہے تو سیدھا لام کی آواز کو ختم کریں گے. تو ہم پڑھیں گے اس کو النجم بعید. اچھا ابھی دوسرے جملے کو پڑھنا چاہیے ہم نے کیسے؟ الرجل واقف. ہاں تو اب اس کو پڑھیں گے الرجل. اب ہم اس کو الرجل نہیں پڑھ سکتے، ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہم الرجل. کیوں؟ کیونکہ زبان کی آواز نکالنے میں زبان شامل ہے.
تو جس حرف کی آواز میں زبان کا کنارہ یا دونوں سائڈ شامل ہے وہاں پر لام کی آواز کو ختم کر دیا جائے گا. بہت سمپل سا رول ہے. اب ہمیں وہ 14 حروف یا 14 لیٹرز رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایک رول یاد ہو گیا ہمیں, اور یہ پوری لائف جو ہے نا بہت ایزی ہے یاد رکھنا اس کو, ہے نا. اب جو ہے نا ریڈنگ میں مسٹیک نہیں ہوگی انشاءاللہ کبھی بھی. یہ بات پتہ ہے آپ کو نا, ہے نہیں. چلو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے اب ہم نے. السکر حلو. السکر, دیکھو ا کو کہاں ملایا ہم نے, سین میں ملا دیا سیدھا لے جا کے, اور لام کی آواز کو غائب کر دیا ہم نے. تو ہم نے پڑھا اس سکرو. السکرو نہیں پڑھ سکتے ہم, ہے نا. السکر حلون, السکر حلون. اچھا نمبر 4 کا جملہ پڑھو جلدی جلدی. الطالب مریض. اب ہم یہاں پر الطالب پڑھیں گے, ہم کیا پڑھیں گے ہم اس کو. الطالب مریض. الطالب, الطالب نہیں پڑھنا چاہیے ہم نے, الطالب مریض. نمبر 5 کا جملہ کیسے پڑھنا چاہیے ہم نے. الدیک جمیل. الدیک, د زبان شامل ہے اس میں. الدیک جمیل. اد دفتر جدید. الدفتر, اس کے میننگ بھی دیکھیں گے ہمیں, پہلے اس کی آواز نکال لیتے ایک مرتبہ, ہے نا. نمبر 7 کا جملہ پڑھو, کیسے پڑھیں گے. التاجر غنی. التاجر, التاجر, دیکھو التاجر نہیں پڑھنا چاہیے اب ہم نے, کیسے پڑھیں گے ہم. التاجر, تا بولنے میں زبان کا سامنے کا حصہ ہے جو ہے نا, زبان کی نوک شامل ہو رہی ہے, تو پھر جو ہے نا لام کی آواز کو غائب کر دیں گے. تو التاجر غنی. نمبر 8 کا جملہ کیسے پڑھیں گے ہم. الدکان مفتوح. الدکان مفتوح. الدکان مفتوح. ہاں, د بولتے وقت زبان شامل ہے اس کی آواز میں. نمبر 9 کا جملہ کیسے پڑھیں گے. الولد. اب یہاں پر لام کی آواز نکل رہی ہے, دیکھو جھٹکا دے دیا آپ کو ڈاکٹر صاحب نے, لام کی آواز نکل رہی ہے. اب یہاں پر اولد نہیں بول سکتے ہم. ہاں, کیوں. کیونکہ اس میں زبان شامل دیکھو نہیں ہے. وہ کے اندر زبان شامل ہی نہیں ہے. وہ ہونٹوں سے نکل رہی ہے آواز سیدھی, خلا ہے ایک, ویکیوم ہے ایک اندر, ہے نا. زبان کا نہ تو کنارہ نہ تو زبان کی دونوں سائڈ شامل ہے اس کے اندر. تو واہ بولنے میں زبان کہیں آ ہی نہیں رہی ہے. تو جہاں پر زبان کی مدد سے اگر ہم اس حرف کی آواز نہیں نکال رہے ہیں, اگر زبان کی مدد سے, زبان کی ہیلپ سے اگر اس حرف کی آواز نہیں نکال رہے تو لام کی آواز پھر پڑھی جائے گی. تو اب یہاں پر واپس آ گئی آواز لام کی, تو ہم پڑھیں گے الولد فقیر. کیا پڑھیں گے ہم اس کو. الولد فقیر. اب اولد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ زبان شامل نہیں ہے اس میں, ہے نا. بہت اچھا رول ہے, یہ یاد رکھیں گے تو عربی کی ریڈنگ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. جملہ پڑھیں 10واں. التفاح لذیذ. اب یہاں پر لام کی آواز غائب کر دیا ہم نے, تو ہم نے کہا کہ التفاح لذیذ. التفاح لذیذ. دیکھو ت زبان شامل ہے اس کے بولنے میں, ت کی آواز نکالنے میں زبان شامل ہے, تو لام کی آواز غائب کر دیں گے. التفاح لذیذ. نمبر 11 کا جملہ. الطبیب الطویل. الطبیب, دیکھو تا کی آواز نکالنے میں زبان شامل ہے تو لام کی آواز غائب. الطبیب طویل. اور والمریض. اب یہاں پر دیکھو والمریض کہہ رہے ہیں, وہ مریض نہیں کہہ رہے. کیوں. م کی آواز نکالنے میں زبان نہیں شامل ہو رہی ہے نا, تو اس کا مطلب لام کی آواز واپس آ جائے گی پھر, تو ہم کہیں گے المریض والمریض. وہ کا مطلب اور. تو اب ہم ان جملوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں, آپ ترجمہ کر دو مجھے. میں بولتا ہوں, جملہ پڑھتا ہوں, آپ ترجمہ کرو اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. النجم بعید. ستارہ دور ہے. ستارہ دور ہے. الرجل واقف. آدمی کھڑا ہے. آدمی کھڑا ہے. السکر حلو. شکر میٹھی ہے. شکر میٹھی ہے. الطالب مریض. اسٹوڈنٹ بیمار ہے. اسٹوڈنٹ بیمار ہے. الدیک جمیل. مرغا خوبصورت ہے. مرغا خوبصورت ہے. الدفتر جدید. نوٹ بک نہیں ہے. ہاں, اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, دفتر کا مطلب آفس سمجھتے ہیں, کیونکہ اردو میں دفتر, وہ آفس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ, دفتر جا رہا ہوں میں. تو لیکن یہ عربی میں جو دفتر ہے وہ اردو کے دفتر سے مختلف ہے. اردو کے اندر دفتر کا مطلب ہوتا ہے آفس, عربی میں دفتر کا مطلب ہوتا ہے نوٹ بک, ہے نا. رجسٹر یا نوٹ بک, رجسٹر کو بھی جو ہے نا دفتر کہتے ہیں, نوٹ بک کو بھی جو ہے نا دفتر کہتے ہیں. تو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, تو دفتر و جدید کا مطلب آفس نیا نہیں ہے, نوٹ بک نیا ہے. تو دفتر اس کو یاد رکھنا چاہیے اپنے. اور التاجر غنی. تاجر مالدار ہے. تاجر مالدار ہے, ٹریڈر مالدار ہے. الدکان مفتوح. دکان کھلی ہے. دکان کھلی ہے. مفتوح کھلی. البلد فقیر. لڑکا
غریب ہے, لڑکا غریب ہے. the boy is poor, ہے نا, لڑکا غریب ہے نا. فقیر ان کا مطلب بھیک مانگنے والا نہیں, بلکہ فقیر ان کا مطلب محتاج. غریب انسان کو عربی میں کہتے ہیں فقیر, ہے نا. قرآن کے اندر یہ جو ہے نا الفاظ غنی اور فقیر بہت ملیں گے, ہے نا. یہودی حضرات جو ہے نا, یہودی لوگ نبی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ غریب ہے نعوذ باللہ اور ہم مالدار ہیں. دیکھو کس قدر شرارت اور خباثت کی حد ہو گئی. یہودی لوگ جو ہے نا بہت جو ہے نا شریر قوم تھی یہ, ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت شرارتیں کرتے تھے. اللہ کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا بدتمیزی کرنے میں ڈرتے نہیں تھے, بدتمیزی کرنے سے. اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ بھی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. قرآن کے اندر یہ اس بات کا ذکر ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, ہے نا. کہتے تھے کہ اللہ محتاج ہے, ہم مالدار ہیں. دیکھو کس قدر ڈھٹائی کی حد ہو گئی, اور ایک جھٹکے میں اللہ نے ان کو پھر جو ہے نا نپٹا دیا ان کو, ہے نا. تو بہرحال اللہ نے ان کو عذاب بھی بہت بھیجے پھر. اچھا التاجر غنی, ہم نے کیا پڑھا؟ ہاں اچھا الولد فقیر. التفاح لذیذ, التفاح تفاح کا مطلب سیب. التفاح لذیذ, سیب مزیدار ہے, سیب ٹیسٹی اور مزیدار ہے. الطبیب طویل, اٹک گیا. ہاں الطبیب ڈاکٹر لمبا ہے, ڈاکٹر لمبا ہے. والمریض قصیر, اور پیشنٹ اور جو مریض ہے جو نا وہ شارٹ ہے, پست قد ہے. تو الحمدللہ یہ پیج نمبر 11 ہمارا ہو گیا, یہ لیسن نمبر 3 کا پیج نمبر 11. پیج نمبر 12 پہ چلتے ہیں, پیج نمبر 12 پہ چلتے ہیں ہم. تمرین کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اقرأ وکتب, ریڈ اینڈ رائٹ, ہے نا. بول کر لکھیے. اقرا کا مطلب پڑھیے, وکتب کا مطلب لکھیے, بول کر لکھیے. بول کر لکھنا چاہیے ہم نے. تو ہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ان سے یہ بات جو ہے نا ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لکھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. گھر میں نوٹ بک ڈائری بنانی چاہیے ہم نے, اور لکھنا چاہیے. جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ لکھے, اس کو تو لازم لکھے اپنے نوٹ بک میں. اس سے لکھنے کی مشق ہوگی, اور ہمیں جو ہے نا ریڈنگ کی بھی مشق ہوگی, ہے نا. اس سے الفاظ بھی یاد ہوں گے, لکھنے سے یاد بھی ہوتے ہیں الفاظ, ہے نا. تو یاد کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ بار بار پڑھا جائے. ایک ہی چیز کو جو ہے نا کم سے کم 3-4 مرتبہ پڑھنا چاہیے ہم نے. ایک لیسن کو کم از کم جو ہے نا 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے ہم نے. گھر میں جو ہے نا خود ہی پڑھے, اور جو جیسے ہم نے آج سمجھا دیا, یہ پریویس جو کلاسز ہے اس کو سمجھا دیا ہم نے, تو آپ نے اس لیسن کو دوبارہ کھولنا چاہیے ہم نے, اور اس کا خود سے ریڈنگ کرنی چاہیے. اس کو جو ہے نا اس کے مشکل الفاظ کو لکھنا چاہیے, اور اس کو جو ہے نا ریڈنگ کرنی چاہیے اور رائٹنگ کرنی چاہیے, ہے نا. یہ ضروری ہے ریڈنگ اور رائٹنگ, ہے. تو اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات. نیچے جو الفاظ ہے, کلمات کا مطلب الفاظ, اواخر کا مطلب اینڈنگ. الفاظ کی جو اینڈنگ ہے, الفاظ کا لفظ کی جو آخری حرف ہے اس پر زبر زیر. ضبط کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر لگانا, زبر زیر پیش لگانا. تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا جو آخری حرف ہے اس کے آخری حرف پر زبر زیر پیش لگا کر پڑھیے اس کو. تو دیکھیں, تو اب اس کو پڑھو, اس کو زبر زیر لگا کے پڑھو آپ. البابو, 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 البابن نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں نہیں کہہ سکتے البابن؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا. الف لام, تو کسی بھی لفظ پر اگر جس لفظ پر الف لام لگ جاتا ہے وہاں سے ان کی آواز ختم ہو جاتی ہے, تنوین کی آواز ختم ہو جاتی ہے. ہم نے یہ رول اس سے پہلے بتایا ہوا ہے. دوسرا لفظ پڑھو. التاجر, التاجر. اب ہم التاجرن نہیں پڑھ سکتے, اور التاجر پڑھنا چاہیے ہم نے. کیا پڑھنا چاہیے اس کو؟ التاجر. التاجر نہیں پڑھنا چاہیے ہم نے. کیا پڑھنا چاہیے ہم نے؟ التاجر. التاجر. اب ہم کو ایک رول پتہ چل گیا تو اس رول کو فالو کرنا چاہیے, اور یہ رول بہت ہی آسان ہے نا. بہت 2 چیزیں یاد رکھنا ہے کہ جس حرف کی آواز زبان کی مدد سے نکل رہی ہے, زبان کی نوک یا زبان کے سائڈ سے, تو پھر وہ جو ہے نا وہ لام کی آواز کو نہیں نکالیں گے. بہت سمپل سا رول ہے, اور ریڈنگ کریکٹ ہو جائے گی آپ کی. چلو اس کو پڑھ کے بتاؤ. النجم. النجم. اب ہم اس کو النجم نہیں پڑھ سکتے, ہے نا. تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو, اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے, اس کو ڈاؤٹ ہو کہ کیسا میں النجم پڑھوں یا النجم پڑھوں, تو نون کو چیک کر لے اپنی زبان سے, ہے نا. تو جب کسی لفظ کی ریڈنگ میں پرابلم آ رہا ہو, الف لام کے بعد ال کے بعد کسی بھی لفظ کو, جس لفظ پر الف لام لگا ہوا ہے اور اس کی ریڈنگ میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ النجم پڑھوں یا النجم پڑھوں, تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لفظ کا جو پہلا حرف ہے اس کو اپنی زبان پہ چیک کر لے. جیسے نجم کا پہلا حرف کون سا ہے؟ نون. تو نون کو چیک کر لے اپنی زبان پر کہ یہ نون جو ہے نا میری زبان کی نوک یا زبان کے سائڈ سے اگر کوئی ہیلپ مل رہی ہے اس کی آواز میں, تو پھر جو ہے نا لام کی آواز کو ختم کر دے. تو نہ اس کا مطلب نہ جب ہم بول رہے تو زبان کی ہیلپ مل رہی ہے ہمیں,
जुबान की नोक मिल रही है वहां पर, या जुबान की साइड कहीं ना कहीं मिलेगी, है ना, तो फिर जो है ना लाम की आवाज को खत्म करके पढ़ेंगे। ये खुद ही जो है ना आप डिसीजन ले सकते हैं, वहीं किसी से पूछने की जरूरत है। तो अब हम अन नज्म पढ़ेंगे इसको हम। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे अब हम? अल-क़मरु। अब इसको हम जो है ना अल कमर हो, यहाँ की लाम की आवाज आ गई। क्यों क्यों लाम की आवाज आ गई? क्योंकि क़ में ज़बान का काफ यूज़ की नहीं। आवाज क, देखो जुबान नहीं शामिल है यहाँ, क बोल रहे हैं जब हम, तो क बोलते वक्त जुबान की नोक या जुबान का किनारा शामिल नहीं, जुबान की नोक या जुबान की साइड शामिल नहीं, इसका मतलब लाम की आवाज आ गई वापस। तो हम कहेंगे अल कमरु। इसको पढ़ो। अद्दीकु। अब हम इसको पढ़ेंगे अद्दीकु। इसको पढ़ो। अल-माउ। अल-माउ। देखो म होठ से निकल रहा है, जुबान से कोई, इसमें जुबान में कोई, जुबान का कोई दखल नहीं इसमें, इसकी आवाज में, तो लाम की आवाज वापस कर देंगे हम, तो कहेंगे अल-माउ। अल-माउ। मैं समझता हूँ कि क्लियर होगी ये बात। इसको पढ़ लो। अस-सरीरु। 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 तो अब यहाँ लाम की आवाज खत्म हो गई। क्यों? सीन की आवाज जो है ना जुबान की नोक से निकल रही है, ठीक है ना, तो जहां जुबान की नोक आ गई, जुबान का साइड आ गया, तो लाम की आवाज खत्म हो गई। क्लियर है बात, है ना, सिंपल एज दैट। अल बैतु। अल बैतु। अल बैतु। अल मस्जिदु। अल मस्जिदु। आप पढ़ो। अर्रजुलु। अब यहाँ अर्रजुलु। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? अर्रजुलु। अर्रजुलु। लाम की आवाज खत्म, र आ गया जुबान से। इसको पढ़ लो। अस्सुक्करु। अस्सुक्करु। देखो लाम की आवाज खत्म, सीन चूंकि आ गया जुबान की मदद से। इसको पढ़ लो। अल-वरक़ु। अल-वरक़ु। लाम की आवाज है यहाँ पर, क्योंकि व होठ से निकल रहा है, जुबान से नहीं निकल रहा। अब ये जो ना एक्सरसाइज नंबर 2, इम्ल इल फरागा, है ना, 2 नंबर की एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है कि इम्ल इल फरागा, खाली जगह को पुर कीजिए। फराग का मतलब ब्लैंक, खाली जगह। इमला का मतलब पुर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक, है ना। इमला इल फरागा, फिल इन द ब्लैंक। किसमें फिल इन द ब्लैंक? फीमा यली, नीचे जो जुमले हैं उसमें। फीमा यली का मतलब द फॉलोइंग, नीचे जो द सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंसेस है, नीचे जो जुमले हैं, उनके अंदर खाली जगह को पुर कीजिए। कैसे पुर करना? बेवज़अ कलिमतिन मुनासिबतिन, मुनासिब लफ्ज को रख कर। तो खाली जगह जहां दिख रही वहां मुनासिब लफ्ज को आपने रखना है और खाली जगह को पुर करना है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड। कलिमा का मतलब लफ्ज, हर कलिमा का मतलब वर्ड होता है, लफ्ज होता है। मुनासिब का मतलब सूटेबल, तो सूटेबल वर्ड रखिए और वहां पर आप वो कीजिए। तो देखो अब नंबर अच्छा लो, रख के दिखाओ मुझे। अर्रजुलु गनियुन। अर्रजुलु गनियुन। देखो यहाँ पर हम अलिफ अर्रजुलु इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्रजुलु गनियुन। अर्रजुलु गनियुन। नंबर 2 का जुमला क्या है? अस्सुक्करु हुलवुन। अस्सुक्करु हुलवुन। सुक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ, या अत्तुफाहु हुलवुन भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सेब मीठा है ना, कुछ भी, जो भी चीज। अशाय हुलवुन, चाय मीठी है, तो कुछ भी, एनीथिंग मीठी, तो उसको हम जो है ना लगा सकते हैं खाली जगह में। हुलवुन, हुलवुन, है ना। अच्छा, नंबर 3 का जुमला। अत्तालिबु मरीदुन। अत्तालिबु मरीदुन। अल-मुदर्रिसु मरीदुन। अर्रजुलु मरीदुन, है ना। अलवलदु मरीदुन, है ना। अना मरीदुन, मैं बीमार हूं, है ना। एनीवे, आना तो पढ़ा नहीं हमने ना। चलो नंबर 4 का जुमला। नंबर 4 के जुमले में लगाओ कुछ। लजीदुन से पहले अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन। अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, खाना टेस्टी, तो कहेंगे अत्तामु लज़ीज़ुन, है ना। अत्तामु लज़ीज़ुन। ताम का मतलब खाना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ताम, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है खाने को अरबी में ताम कहते हैं, है ना, ताम। तो अत्तामु लज़ीज़ुन। नंबर 5 का जुमला तवीलुन के पहले लगाओ। अलवलदु तवीलुन। अलवलदु तवीलुन। अर्रजुलु तवीलुन, है नी, कुछ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। एनीथिंग टॉल, तो जो भी चीज टॉल है उसको तवीलुन कहते हैं अरबिक में, है ना। अच्छा, नंबर 6 में लगाओ कसीरुन, शॉर्ट, तो अर्रजुलु कसीरुन। अलवलदु कसीरुन, कुछ भी लगा सकते हैं हम, है ना। तो एनीथिंग शॉर्ट, एनीथिंग टॉल, तो उसको जो है ना तवीलुन कसीरुन। तो तवीलुन का मतलब लंबा, तवीलुन का मतलब लंबा। तो देखो गनीयुन एक लफ्ज आ गया हमारा। गनीयुन का अपोजिट क्या है? फकीरुन। फकीरुन। मरीदुन का अपोजिट सहीहुन। मरीदुन का अपोजिट सहीहुन। तवीलुन का अपोजिट कसीरुन। कसीरुन। हुलवुन का अपोजिट मुर्रुन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 का जुमला। नंबर 3 की एक्सरसाइज है, ये कह रहे हैं कि इख्तर कलिमतम मिनल काइमा। देखिए 2 कॉलम है यहाँ पर। कायमा, कायमा का मतलब कॉलम, यहाँ पर अलिफ और बा,
کالم اے اینڈ کالم بی. تو دیکھیں یہاں پر دو کالم ہیں, الف اور با دکھ رہا ہے یہاں پر, ہے نا, یہ کالم ہے, یہ کالم ہے. تو کالم اے اینڈ کالم بی قائمہ کہتے ہیں کالم کو, عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ قائمہ. قائمہ الف اور قائمہ با. تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نمبر 3 کی ایکسرسائز میں کہ اختر کلمتم من القائمہ با, کہ چوز کرے. اختر کا مطلب چوز کیجئے, کلمتن ایک لفظ, ایک ورڈ, من القائمہ با کالم بی میں سے, کالم بی میں سے ایک ورڈ جو ہے نا چوز کیجئے, تناسب جو کہ سوٹیبل ہو, تناسب جو کہ سوٹیبل ہو, کس سے؟ الکلمہ التی فی القائمہ الف. تو ان کالم بی میں سے کوئی ایک لفظ چوز کیجئے جو کہ اس سے سوٹیبل ہو, اس کو سوٹ کرتا ہو, اس کو میچ کرتا ہو, ہے نا. تو یعنی کراس کرنا ہے آپ نے, ہاں تو میچنگ کرنا ہے کالم اے اور کالم بی کے اندر, قائمہ الف اور قائمہ با کے اندر جو ہے نا جو الفاظ ہیں ان کو میچ کرنا ہے. تو اب یہ دیکھیں گے یہاں پر الطالب, کیا لفظ ہے یہاں پر؟ الطالب. تو الطالب کے ساتھ میں جو ہے نا کون سا لفظ اس میں میچ کر سکتا ہے الطالب میں؟ الطالب ایک لفظ ہے ہمارے پاس کالم اے میں, تو کالم بی میں سے کون سا لفظ لگا سکتے ہیں ہم الطالبوں کے ساتھ میں؟ لذیذ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. مکسور لگا سکتے ہیں؟ نہیں. ثقیل لگا سکتے ہیں؟ نہیں. مفتوح لگا سکتے ہیں؟ نہیں. مریض لگا سکتے ہیں؟ یس. تو مریض لگا سکتے, تو آپ پینسل سے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا میچ کر دیجئے. الطالب سے کو لے جا کر اٹھا کر مریض کے ساتھ میں جو ہے نا ایک لائن ڈرا کیجئے اپنے بک کے اندر, یا نوٹ بک میں یہ سارے الفاظ لکھ لیں. نوٹ بک کے اندر یہ ایک کالم اپنے بنا لیں, نوٹ بک کے اندر ایک کالم الف اور کالم بی با, اور اس کے اندر میچ کرے پینسل سے, پین سے, ہے نا. تو اس کی جو ہے نا یہ پریکٹس اپنی نوٹ بک میں کرنا چاہیے ہم نے. تو الدکانو ایک لفظ ہے, تو الدکانو کے ساتھ میں ہم کون سا لفظ میچ کر سکتے ہیں؟ الدکانو مفتوح میچ کر سکتے ہیں. تو الدکانو سے شروع کیجئے آپ ایک لائن ڈرا کرنا, اور مفتوح پر لے جا کر ٹچ کر دیجئے, ہے نا. تو یہ دونوں میچ ہو جائیں گے. التفاح کے ساتھ کیا ٹچ کر سکتے ہیں ہم, کون سا لفظ میچ کر سکتے ہیں؟ التفاح. ہاں لذیذ کہاں ہے یہاں پر؟ ہاں لذیذ ہے سب سے پہلے. تو التفاح سے لے جائیے ایک لائن اور لے جا کر ٹچ کر دیجئے لذیذ. تو التفاح لذیذ. نمبر الماء, تو الماء کے ساتھ کیا میچ ہو سکتا ہے؟ حارن. حارن. الماء حارن. تو دیکھیے گا ماں سے جو ہے نا ایک وہ کیجئے آپ, اور حارن پر لے جا کر لائن کو اینڈ کر دیں, تو میچ ہو جائے گا دونوں. اچھا الحجر, الحجروں کے ساتھ کون سا لفظ میچ ہو سکتا؟ ثقیل. ثقیل بھاری ہے. الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے. تو الحجر سے لے جا کر ایک لائن یہاں پر لے جا کے اینڈ کر دے, ہے نا. تو دو ایرو جو ہے نا وہ لگا دے, دونوں کے ساتھ میں میچ ہو جائیں گے. اس کے بعد القلم مکسور. القلم مکسور. القلم مکسور میچ ہوگا اس کے ساتھ میں. تو اپنے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان الفاظ کو اپنے ڈائری میں نوٹ بک میں لکھیں, اور جو ہے نا اپنے خود جو ہے نا اس کو کلاس سننے کے بعد ہماری ریکارڈنگ سنیں اس کے, اس کے بعد جو ہے نا ہوم ورک لازماً کریں اپنے اس میں. اس کے اندر الکلمات الجدیدہ, نیو ورڈز جو ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہوا ہے ابھی, تو یہ حلون ایک لفظ پڑھا ہم نے. الکلمات الجدیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیو ورڈز. نیو ورڈز. تو حلون ایک لفظ پڑھا ہے. حلون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. میٹھا. اور طویل ایک لفظ پڑھا ہم نے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا. لمبا. اور مریض ایک لفظ پڑھا ہم نے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیمار. بیمار. فقیر ایک لفظ پڑھا ہم نے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب. غریب. الدکانو ایک لفظ پڑھا ہم نے, دکان. دکان. اردو میں دکان کہتے ہیں, واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن عربک میں واو کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے لفظ, کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور کاف پر تشدید ہوتی ہے. اردو میں دکان کہتے ہیں, ہے نا, لیکن عربک میں الدکانو, کاف پر بھی شدہ. الدکانو کیا کہیں گے ہم؟ الدکانو. الدکانو, ہے نا. الدکانو. الدکانو نہیں بولنا ہے, دکان اردو میں, دکان اردو میں, عربی میں الدکانو, اس کی جمع دکاکین. اچھا قصیر ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے, شارٹ. شارٹ, ہے نا. غنی ایک لفظ پڑھا ہم نے, اس کا مطلب مالدار, ہے نا. التفاح ایک لفظ پڑھا ہم نے, اس کا مطلب ہوتا ہے ایپل. تو یہ الحمدللہ. اب یہ دیکھیے گا ہم نے یہ آلریڈی بتا دیا, اسی پہ سبق ہمارا جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویک الدرس الرابع پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ہم کیا پڑھیں گے؟ الدرس الرابع پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. یہ پیج نمبر 12 ہے, پیج نمبر 13 ہے. اس پر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ سارے حروف کی لسٹ بنا دی ہے کہ وہ حروف یعنی 14 حروف 14 حروف, 14 لیٹر 14, ہے نا, 14 حروف 14 حروف, 14 لیٹر 14 لیٹر. تو الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ, ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ, یعنی وہ حروف. تو اب انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا دو, اس میں 14 حروف ایسے ہیں جن کی آواز
جن کی آواز نکالنے میں ہمیں جو ہے نا زبان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. جیسے شمسیہ کیوں کہتے ہیں قمریہ اور شمسیہ؟ کیونکہ القمر اور الشمس اس کو بیس بنا کر اس کا نام رکھا گیا ہے. تو دو لفظ کو بیس بنایا گیا، لفظ القمر کو اور لفظ الشمس کو. تو وہ سارے حروف جو کہ القمر کی طرح بولے جاتے ہیں ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں. وہ سارے حروف جو کہ شمس کی طرح بولے جاتے ہیں، ش کی طرح جن کی آواز نکلتی ہے ان کو شمسی حروف. تو 14 حروف شمسی اور 14 حروف قمری ہے. تو الحروف القمریہ، قمری حروف یعنی وہ حروف جن کی آواز نکالنے میں ہمیں زبان کی مدد نہیں لینی پڑتی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ سارے حروف ہے جو الف ہے، یہ ہے نا حمزہ ہے، با ہے، جیم ہے، ان کی آواز نکالنے میں ہمیں زبان کی نوک یا زبان کی سائڈ کی مدد نہیں لینی پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پہلے اگر الف لام آئے گا تو پھر جو ہے نا لام کی آواز پڑھی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ حروف قمریہ سے پہلے اگر الف لام لگتا ہے تو لام کی آواز نکلے گی، اور حروف شمسیہ کے پہلے اگر الف لام لگتا ہے تو لام کی آواز نہیں نکلے گی، لام کی آواز ختم ہو جائے گی. تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ان حروف کو، ہے نا. صرف اس کو انہوں نے لکھا ہوا ہے تمارین، ایکسرسائزز. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری ہے یہ، اس کے بعد جو ہے نا ہمارا درس الرابع شروع ہوگا انشاءاللہ، لیسن نمبر 4 نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آخری تمرین کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ الکلمات الآتیہ، نیچے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھیے. اقرا کا مطلب پڑھیے، الکلمات الآتیہ کا مطلب نیچے جو الفاظ ہیں درج ذیل ہے نا. تو ریڈ دا فالوئنگ ورڈز، ہے نا. وکتبھا، اور ان کو لکھیے. تو اس کو جو ہے نا آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے نا. زیادہ تر جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں جو بھی چیز کہی جا رہی ہے لکھنے کی لازماً لکھنا ہے اس کو اپنے ڈائری میں، نوٹ بک میں. تو ان الفاظ کو جو ہے نا آپ لوگ لکھیے نوٹ بک میں، ڈائری میں بول بول کر لکھیے، ہے نا. تو کہہ کے اقرأ الکلمات الآتیہ وکتبھا مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لکھیے مراعین، رعایت کرتے ہوئے. کس بات کی رعایت کرتے ہوئے؟ کنسیڈر کرتے ہوئے. قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ، قمری حروف اور شمسی حروف کی آواز نکالنے کے جو رول آپ کو بتائے گئے ہیں، ہے نا. شمسی حروف اور قمری حروف کی آواز کو نکالنے کا، نطق کا مطلب پروناؤنس کرنا، آواز نکالنا، ہے نا. تو اس کا اسپیچ جو ساؤنڈ ہے اس کا جو رول آپ کو بتایا گیا ہے کہ شمسی حروف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے الف لام کے بعد، اور قمری حروف کے ساتھ الف لام آ رہا ہے تو تب کیسے پڑھنا ہے آپ نے. تو اس کا جو رول ہے اس کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے اس کو. تو پھر ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں سرسری طور پہ 2 منٹ میں، اور ختم ہو گیا ہماری کلاس. چلو پڑھو اس کو. البیت، البیت گھر، اس کو پڑھو. الدیکو، الدیکو مرغا، ہے نا. المدرس، المدرس ٹیچر. الباب، الباب دروازہ، ہے نا. اس کے بعد الطالب، الطالب اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ. الطالب، اس کو پڑھو. السکر، السکر. تو اس کا مطلب سین جو ہے نا شمسی حرف ہے. تو جہاں پر بھی جو ہے نا ہم لام کی آواز کو ختم کر رہے ہیں، لام کی آواز کو ختم کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے بعد جو حرف ہے وہ شمسی حرف ہے، یہ مطلب ہے نا. تو بہرحال آپ کو جو سیدھا سا فارمولہ ہے اس کو اپلائی کریں اور خلاص. اس کو پڑھو. الدفتر، الدفتر، اس کا مطلب دال جو ہے نا شمسی حرف ہے یہ، ہے نا. اس کی آواز نکل رہی زبان سے. اس کو پڑھو. الاخ، الاخ. اب یہاں پر لام کی آواز نکل رہی ہے، اس کا مطلب حمزہ جو ہے نا حمزہ جو ہے قمری حرف ہے یہ. اچھا، اس کو پڑھو. الرسول، الرسول، اس کا مطلب لام کی آواز ختم ہو رہی ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب را جو ہے نا یہ شمسی حرف ہے. تو را چونکہ شمسی حرف ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لام کی آواز ختم ہو رہی ہے یہاں پر. اس کو پڑھ لو. الوجہ، وجہ کا مطلب چہرہ. الفاظ کی میننگ بھی یاد رکھو، ہے نا. الوجہ چہرہ، ہے نا. الصدیق دوست. ہاں پڑھو اس کو. القرآن، القرآن. دیکھو ق جو ہے نا یہ قمری حرف ہے تو یہاں لام کی آواز نکالی جائے گی. الصلاۃ، الصلاۃ کا مطلب نماز، ہے نا. الکعبۃ، تو لام کی آواز نکل رہی ہے، اس کا مطلب کاف جو ہے نا قمری حرف ہے یہ، تو ہے نا. الکعبۃ. الرأس، الرأس کا مطلب ہوتا ہے سر، ہے نا، سر. تو الرأس، الرأس نہیں کہہ سکتے ہم. تو ہمیشہ جب بھی ڈاؤٹ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے زبان پر، اس حرف کو چیک کرنا ہے. ال کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، ال کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کا پہلا حرف ہمیں چیک کرنا ہے اپنی زبان سے
کنارے سے یا سائڈ سے اگر زبان کا کنارہ یا زبان کی سائڈ اگر اس میں شامل ہے اس کی آواز میں تو لام کی آواز کو ختم کر کے پڑھنا ہے. اتنا رول یاد رکھ لیں گے تو سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. الرأس الرأس. اس کے بعد الاصبع. الاصبع انگلی کو کہتے ہیں, انگلی کو, کوئی بھی انگلی ہو ہے نا, چاہے ہاتھ کی یا پاؤں کی, انگلی کا اصبع ہے نا. تو دیکھو الفاظ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں. الوجہ چہرہ, الرأس سر, الاصبع انگلی. الفاظ کے معنی بھی یاد رکھنا ہے ہم نے. یہ سارے الفاز کے میننگ بھی نوٹ بک میں لکھ لیا کریں. الصابون, صابن کا مطلب صابن, اردو میں استعمال ہوتا ہے صابن, لیکن صابن نہیں. جب ہم عربی میں کہیں گے تو الصابون, اردو میں کہتے ہیں صابون, لیکن وہاں صابن سین کی آواز نکل رہی ہے. لیکن جب ہم عربی میں بولیں گے تو اردو کی طرح نہیں بولنا ہے ہم نے. کیا کہیں گے ہم؟ الصابون, الصابون, صاد کی آواز زبان کی نوک سے نکالیں گے ہم, ہے نا. اور الظفر, ظفر کا مطلب ہوتا ہے ناخون. ظفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناخن. دیکھو کتنے الفاظ پڑھ لیے ہم نے. چہرے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ وجہ. سر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ رأس. ناخن کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ الظفر یا ظفر. تو یہ سارے الفاظ یاد رکھنا ہم نے, بڑے کام کے الفاظ ہیں. الفجر, فجر کی نماز. الظہر, تو دیکھو الفجر تو لام کی آواز نکل رہی ہے, الظہر لام کی آواز نہیں نکل رہی اس میں. تو ف جو ہے نا یہ قمری حرف ہے, اور زوئے جو ہے, زوا جو ہے یہ شمسی حرف ہے نا. تو ہمیں شمسی اور حرفی بس ان کے نام یاد رکھنا ہے صرف, ہے نا. قمری اور شمسی حروف کہتے ہیں ان کو صرف. 14 حروف قمری اور 14 حروف شمسی ہے. تو یہ کلیئر ہوگی بات. چیک کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا انشاءاللہ الحمدللہ. العصر ہے نا. تو العصر المغرب والعشاء, تو اسی پر ہماری بات ختم ہوتی ہے. اور ہمارا بھی جو ہے نا یہاں ٹیکنیکل وہ ہو گیا ہے. تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.